قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن يضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صلوات. عزیزان محترم، آج سن 1424 ہجری کے پہلے مہینے کا پہلا دن ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. یہ موسم اذا ہمارے مراسم کی تجدید کا موسم ہے. ہم اس موسم اذا میں اپنی وفاداریوں کے اس عہد کو تازہ کرتے ہیں جو ہم نے رسول اکرم کے خاندان کے ساتھ کیا تھا. ہم نے اپنے نبی کے خاندان سے جس وفاداری کا وعدہ کیا تھا اس وفاداری کی تجدید اس موسم اذا میں کرتے ہیں. یہ دن جس دن میں ہم اور آپ جمع ہے یہ آغا خانوں کی بہار کے دن ہے. آج نہ معلوم کتنے علاقوں میں علم نصب ہو گئے، نہ معلوم کتنے گھروں سے نوحہ و ماتم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ کربلا والوں سے وفاداری کی تجدید کا دن ہے. تمہیں یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ کربلا ایک ایسا شہر ہے جسے کسی بادشاہ یا حکمران نے نہیں بسایا. کربلا کسی بادشاہ کا یا کسی حکمران کا بسایا ہوا شہر نہیں ہے. ماضی میں پرانے زمانے میں بادشاہ شہروں کو بسایا کرتے تھے، حکمران شہروں کو بسایا کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ جب شہر بسائے جاتے تھے تو اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ شہر تجارتی قافلوں کی عام شاہراہ پہ واقع ہو، یا ایسی جگہ شہر بسایا جائے جو فوجی اور عسکری نوعیت کا ہو، یا ایسے علاقے میں شہر بسایا جائے جہاں سے معدنیات نکالی جا سکے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے نہ تجارتی شاہراہوں میں بسایا گیا، نہ کسی بادشاہ نے بسایا، نہ کسی حکومت نے بسایا، بس ایک دن بسا، ایک دن اجڑ گیا. عجیب مرحلہ ہے سننا، اور یہ تمہارے سننے کی بات ہے. اس شہر کو کسی بادشاہ نے نہیں بسایا، نہیں. سنو گے اس کے برعکس
بادشاہوں نے کربلا کو مٹانے کی کوشش کی. کربلا کے واقعے کو 14 صدیاں گزر گئی اور جاؤ تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھو. 14 صدیوں میں شہر کربلا کو 14 مرتبہ نیز و نابود کیا گیا. یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی تاریخ, یہ تاریخ اسلام کی تاریخ ہے کہ ان 14 صدیوں میں کربلا کے شہر کو بادشاہوں نے نیز و نابود کیا ہے 14 مرتبہ. اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ ہر مرتبہ شہر تباہ ہو گیا, مکانات کھنڈر ہو گئے, آبادیاں ہلاک ہو گئی, لیکن جب دوبارہ آباد ہوا تو پہلے سے بڑھ کر بڑھ رکھا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ جب دوبارہ شہر کربلا آباد ہوا تو پہلے سے زیادہ اس میں رونق تھی, پہلے سے زیادہ آبادی تھی. تو بادشاہوں کو قد کیا تھی؟ یہی روکنا ہے اپنے سارے سننے والوں کو. بادشاہوں کو قد کیا تھی؟ بادشاہوں کو صرف کیا تھی کہ کربلا آباد نہ ہونے پائے. بھائی صرف یہ تھی کہ اگر کربلا آباد رہے گی تو آزاداری کی مرکزیت قائم رہے گی. اگر کربلا آباد رہی تو آزاداری کی مرکزیت قائم رہے گی. اور آزاداری سے قضیت ہے کہ آزاداری انسان کو جینا سکھاتی ہے. حسین کا غم انسان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سکھلاتا ہے. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں کہ کربلا شعور زندگی کا نام ہے, کربلا صبر کا نام ہے, کربلا استقامت کا نام ہے. جب بھی کربلا کا تذکرہ آئے گا, کربلا والوں کا تذکرہ آئے گا, ذہن انسانی میں یہ فلسفہ بیدار ہوگا کہ اگر ظالم سے ٹکرانا ہے تو سر کاٹ کر فتح نہیں حاصل کرنی, سر ٹکرا کر فتح میں لوٹا ہے. اگر ظالم پر فتح پانی ہے نا تو سر کاٹ کر فتح نہیں پائی جاتی, سر کٹوا کر فتح پائی جاتی ہے. یہ جلوس, یہ علم, یہ تعزیے, یہ ہماریاں, یہ زلجلہ, یہ تابوت, یہ سب علامتیں ہیں کہ حسین کے اندر دلہن کو سمجھو. یعنی ہم ان ایام میں اس پورے واقعے کو مجسم کر کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ نئی نسل کربلا سے آگاہ ہو اور دوسروں کو آگاہ کرے. اور اگر یہ جلوس نہ ہوتے تو آج کوئی سجاد کے سفر کو سمجھ نہیں سکتا تھا. اگر آج جلوس نہ ہوتے تو دنیا کا کوئی انسان سجاد کے سفر کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتا تھا. بھائی سمجھتے ہو نا سید سجاد کو؟ یہ شہزادہ, دو جملے, یہ شہزادہ سن 38 ہجری میں پیدا ہوا اور سن 61 ہجری میں یہ شہزادہ بھرپور جوان تھا. اور جیسے علی اکبر شبیہ رسول تھے ویسے سجاد شبیہ علی تھے. انہیں دیکھ کر لوگ علی کو یاد کیا کرتے تھے. کیا عجیب مرحلے فکر ہے. جی چاہتا ہے کہ کچھ جملے ہدیہ کروں اور پھر اس مقام سے میں آگے بڑھ جاؤں. شبیہ رسول علی اکبر, شبیہ علی سید سجاد. 9 محرم کی شام کو, میں سننا اس واقعے کو, 9 محرم کی شام کو حسین کے کسی دوست نے سید سجاد سے کہا کہ شہزادے تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ ساری فوجیں کیوں جمع ہوئی؟ کہا تم بتاؤ یہ فوجیں کیوں جمع ہوئی؟ سجاد نے کہا تم بتاؤ یہ فوجیں کیوں جمع ہوئی؟ کہا یہ سب آپ کے باپ کے خون کے پراتے ہیں. مجھے سننا تھا کہ سجاد نے انگڑائی دی, کہا میری زندگی ہے.
کسی سے مجال ہے کہ میری زندگی میں میرے باپ تک پہنچ جائے یہ کہہ کر سجاد خیمے میں آئے، امامہ پہنا، آما ڈالی، تلوار لی، باہر نکلے، گھوڑے میں سوار ہوئے اور گھوڑے کو میدان میں کعوہ دینا شروع کیا۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے حسین کے پاس کہ مولا مولا آج سید سجاد عجب شان سے کعوہ دے رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے خیبر میں نہیں جا رہے ہو۔ میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی۔ مولا حسین سے کہا، حسین کے ساتھ چلے، مولا آج سجاد بکھرے ہوئے اور علی کی شان سے میدان میں آئے ہیں۔ حسین نے کہا بلاؤ، میرے سجاد کو بلاؤ۔ سجاد آئے، کہا بیٹا بیٹا سواری سے اترا اور اب خیمے میں چلا جاؤ۔ ادھر سجاد خیمے میں داخل ہوئے۔ یہ وہ نازک محل فکر ہے، اگر پوری طرح محسوس کرو تو کیوں نہ کہوں، سجاد خیمے میں داخل ہوئے پھر نکلے نہیں۔ بیٹا بیٹا خیمے میں چلا جا، اب زیادہ دیر میدان میں ٹہلنا مناسب نہیں ہے۔ اب جو سجاد خیمے میں داخل ہوئے تو پھر نکلے نہیں، فقط ایک مرتبہ نکلے جب حسین نے آواز دی حل من ناصری انصرنا۔ جب حسین نے آواز دی نا حل من ناصری انصرنا، حل من مغیث مغیثنا، حل من ذابر یذب الحرم یقول اللہ، ہر کوئی ہماری آواز پر لبیک کرنے والا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بیمار امام ایک تلوار لیے ہوئے باہر نکلا اور کمزوری اتنی تھی کہ تلوار زمین میں خط دیتی جا رہی تھی۔ ام کلثوم نے روکا تو رو کے کہنے لگے خودی اماں آپ نے سنا نہیں، میرا بابا اکیلا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ حسین نے سجاد کو پلٹایا، گود میں اٹھا کر خیمے میں پہنچایا، پھر سجاد کش میں چلے گئے اور اب اس وقت نکلے ہیں جب بیوی انہیں نکال کے لائی ہے، لیکن ایک جملے کے لیے زحمت کی، ایک جملے کے لیے۔ یہ ایام اسی لیے ہے کہ ان واقعات کو تازہ کیا جائے ذہنوں کے اندر۔ جب کہا ہے نا کہ بیٹے خیمے میں جاؤ، سید سجاد غشی کے عالم میں رہے اور وقفے وقفے سے ان کی آنکھ کھلتی رہی۔ شب عاشور سجاد کی آنکھ کھلی، ان کے کانوں میں اصحاب حسین کی عبادت کی آوازیں آئیں، خیمے قریب تھے۔ عاشور کے شب اصحاب حسین کے خیمے اہل حرم کے خیموں کے قریب آ گئے تھے۔ سجاد کے کانوں میں جب آوازیں آئیں تو کہا محمد ذرا میرے بابا کو بلائے۔ حسین آئے، بس میرے دوستو میرے عزیزہ تم نے گریہ کر لیا نا۔ حسین آئے، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا یہ میرے ساتھی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا بابا بس اتنی سی التجا ہے کہ ان خیموں میں میری پھوپھیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، ان نامحرموں کی آواز۔ ان نامحرموں کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں تک جائے گی تو بابا خیمے دور کر دے۔ حسین نے روکے گا سجاد آج کی رات ایسا ہی رہنے دو، کل کی رات میں تمہیں اختیار ہے۔ بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، سجاد آج کی رات ایسا ہی رہنے دو، کل کی رات میں تمہیں اختیار ہوگا۔ ارے بھائی یہ وہی رات ہے نا جب خیمے جل گئے تو اس بیمار نے پوری رات سجدہ شکر میں گزاری۔ پروردگار تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے۔ اور جب 11 محرم کا دن آیا اور قافلہ چلا تو
پکارنے والے پکار رہے تھے کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو اللہ کے رسول کا، ایسا غیرت دار امام تاریخ امامت تو نہیں گزرا۔ تم نے گریا کیا، اور اب ظاہر ہے کہ ایسے کہ اس مقام سے مجھے آگے لے جانا ہے، لیکن یہ جملہ تو سن لو نا، یہ جو جلوس نکالتے ہو، اس جلوس سے سمجھو سجاد کے سفر کی اہمیت کو۔ دیکھو کوفے سے جو قافلہ چلا ہے وہ شمال عراق میں گیا، عراق کے شمالی علاقے میں، پھر وہاں سے ترکیہ کے جنوبی علاقے میں گیا، وہاں سے بالابک گیا، بالابک سے حلب گیا، حلب سے دمشق گیا۔ کتنا لمبا راستہ ہے، تو سب کو ناکوں میں سوار تھے، یہ اکیلا تھا جو پیادہ جا رہا تھا، یہ اکیلا تھا جو پاپ رہنا جا رہا تھا۔ بھائی اتنی مصیبتیں، اتنی مصیبتیں، سجاد ان مصیبتوں میں صبر کرو۔ کہا کہ ہاں اپنے اوپر مصائب برداشت کروں گا، اپنے اوپر مصیبتیں برداشت کروں گا، لیکن میراث عقل اور وحی الہی پر حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی ذات پہ مصیبتیں برداشت کروں گا، لیکن میراث عقل پر حملہ نہیں ہونے دوں گا، وحی الہی پر حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے، میراث عقل اور وحی الہی۔ ہم نے اس عنوان کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 15 اور 16 ہیں، 15ویں اور 16ویں آیت۔ ارشاد فرمایا، عجیب و غریب پیغام ہے پروردگار کا، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ یاد رکھو کہ جو شخص بھی ہدایت پر آ جائے تو ہدایت پر آنے کا فائدہ اسی کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ جو ہدایت کو قبول کر لے تو ہدایت کو قبول کرنے کا فائدہ خود اسی قبول کرنے والے کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ اور جو گمراہ ہو جائے تو اس گمراہی کا نقصان گمراہ ہونے والے کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اور دنیا کا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وازرہ کے معنی بوجھ اٹھانے والا، دنیا کا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کسی رسول کو اس قوم میں نہ بھیج لیں۔ ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس قوم میں رسول کو نہ بھیج لیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً۔ اور ہم اگر کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو ہم کیا کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو اس بستی کے سرمایہ داروں کو اور بڑے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ دیکھنا یہ مزاج انسانی سے کتنے قریب ہو کر قرآن نے گفتگو کی ہے۔ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو ہم بستی کے بڑے لوگوں کو اور سرمایہ داروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو فسقوا فیہا، تو وہ رد عمل کے طور پر ہمارے حکم کو نہیں مانتے بلکہ فسق و فجور کرتے ہیں۔ یہ مزاج انسانی ہے کہ حکم خدا کے خلاف فسق و فجور ہو، تو جب وہ فسق و فجور کرتے ہیں وہ حق علیہ القول، تو ہمارا قول ان پر مسلط ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں، بس کوئی بستی والا لاد نہ کرے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اگر باتیں پہنچ رہی ہیں، اگر باتیں پہنچ رہی ہیں
تو سلسلے پھر کو اس مقام سے آگے بڑھ جانا ہے. آج تمہیدی گفتگو ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. دیکھو تم اگر ہدایت پاؤ گے تو اس ہدایت کا فائدہ صرف تم کو ہوگا, کسی اور کو نہیں ہوگا. اور اگر کوئی انسان گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا نقصان اسے ہوگا, کسی اور کو نہیں ہوگا. تو آپ کا فائدہ ہدایت میں ہے, نقصان گمراہی میں. تو تمہاری آخر کا فیصلہ کیا ہے کہ فائدے کی طرف جانا چاہیے کہ نقصان کی طرف؟ ذرا موضوع کی تمہیدیں استوار ہو جائیں, پھر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. اچھا, تو اب اپنی عقل سے فیصلہ کرو کہ تمہیں فائدے کی طرف جانا ہے یا نقصان کی طرف جانا ہے. دیکھو, عقل پہ بعد میں بات کریں گے. اللہ نے تمہیں جو جذبے دیے ہیں وہ جذبے بھی میراث آدم ہے. کیا سننا اللہ نے تمہیں جو جذبے دیے نا وہ جذبے تمہیں آدم علیہ السلام سے میراث میں ملے ہیں. پہلا جذبہ, دیکھو یہ انسانیت میں جذبے پائے جاتے ہیں, ہم عقل تک بعد میں جائیں گے. پہلا جذبہ اپنی ذات سے محبت, اپنی نسل سے محبت, اپنی ذات کی بقا, اپنی نسل کی بقا, اپنی مال و دولت کی بقا, اپنی املاک کی بقا. یہ پہلا جذبہ ہے انسان کا. دوسرا جذبہ یہ جذبہ حب ذات, اپنی ذات, اپنی نسل, اپنی دولت, اپنی ملکیت, اپنی زمین. یہ ایک جذبہ, اسے باقی رکھنے کا جذبہ حب ذات کہلاتا ہے. اور اب دوسرا جذبہ تفوق, ہمارا نام بلند ہو, ہماری عزت بلند ہو, ہمارا نام دنیا میں باقی رہے, ہماری عزت دنیا میں باقی رہے. تو پہلا جذبہ حب ذات, دوسرا جذبہ تفوق, تیسرا جذبہ محبت. میں دوسروں سے محبت کروں, دوسرے مجھ سے محبت کریں. پوری دنیا ان جذبوں پر متفق ہے کہ انسانوں میں یہ جذبے پائے جاتے ہیں. تو یاد رکھو گے نا, جذبہ حب ذات بھائی عجیب و غریب مسئلہ فکر ہے. اپنی جان اور اپنی چیزوں سے محبت. دوسرا جذبہ اپنا نام باقی رہے, اپنی عزت باقی رہے. کیا عجیب مرحلہ فکر ہے. اس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو میں روک کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اب یہ دو جذبے تو ہو گئے, تو سب سے اہم جذبہ ہے وہ جذبہ تجسس کائنات, کہ کائنات میں ہے جو چیز ہے اسے معلوم کرے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کرے. اگر جذبہ تجسس کائنات میں کامیاب ہو گئے, ٹھیک ہے نا, تو اگر جذبہ تجسس کائنات میں کامیاب ہوئے اور تم نے تسخیر فطرت کر لی, تسخیر کائنات کر لی, تو تم اس دنیا میں ایک کامیاب انسان ہو. تو یہ چاروں جذبے انسان پر حکمرانی کر رہے ہیں. میں یہاں روکنا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. اور دیکھو, ذرا سی بات سطح عمومی سے آج پہلی تاریخ کو بلند ہو گئی ہے, لیکن اگر مشکل باتیں تم سے نہ کہوں تو کس سے جا کے کہوں. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو میں سننا, اپنی ذات سے محبت, اپنی ملکیت سے محبت اور اس کی بقا. اپنا نام بلند رہے, اپنی عزت بلند رہے. میں تم سے محبت کروں, تم مجھ سے محبت کرو, اور ہم کائنات کے رازوں کو کھولتے جائیں اور کائنات پر کنٹرول حاصل کرتے چلے جائیں. اگر یہ سارے جذبے ہر انسان کے بے لگام ہو جائے تو ٹکراؤ ہوگا یا نہیں؟ سنتے چلو, اس لیے کہ بڑے بڑے دقیق مسائل تمہارے سامنے آج ڈسکس کر رہا ہوں. اگر یہ جذبے بے لگام ہو جائے تو معاشرے میں انتشار ہوگا. اس لیے ضرورت ہے کہ ہر شے اپنی حد میں رہے. ضرورت ہے کہ ہر شے اپنی حد میں رہے. بھائی یہی سبب ہے کہ پتھر اپنی حد میں, جماعت اپنی جماعتیت سے آگے نہیں گیا, درخت اپنی حد میں, نبات اپنی نباتیت سے آگے نہیں گیا.
حیوان اپنی حد میں، حیوان اپنی حیوانیت سے آگے نہیں گیا، نہیں، خود حیوانوں میں ہر قسم اپنی حد میں. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شہد کی مکھی جالا نہیں بنتی اور مکڑی شہد کا چھتا نہیں بناتی. یہ تبدیلیں استوار ہو جائے تو پھر گفتگو آگے بڑھے گی. عنوان مشکل ہے، میرا چکر اور وہی لائی، لیکن میرے ساتھ چلتے رہو، میرے ساتھ چلتے رہو تو ہر وجود اس کائنات کا اپنی حد میں ہے نا. پتھر درخت بننے کی کوشش نہیں کرتا، درخت جانور بننے کی کوشش نہیں کرتا، ایک جانور دوسرے جانور کی خصلت کو اپناتا نہیں ہے. تو عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. پروردگار نے آواز دی. سورہ یاسین قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. دیکھنا یہ جو آیات میں نے ہدیہ تمہیں سورہ یاسین سے سنا. سورج اس راستے پہ چل رہا ہے جو ہم نے اس کے لیے معین کر دیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہمارا مقدر کیا ہوا راستہ ہے جس پر سورج چل رہا ہے. والقمر قدرناه منازل، اور یہ چاند اسے بھی ہم نے آزاد نہیں چھوڑا. قدرنا، ہم نے اس کی بھی تقدیر معین کر دی. یہ ٹہنی کی خشک ٹہنی کی طرح نکلتا ہے، پھر 14ویں رات کا مکمل ہو کر واپسی کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر خشک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. قدرنا، یہ ہم نے معین کیا ہے. لشم تو جمبی لحاظ تو دیکھا خبر مجال ہے سورج کی کہ وہ چاند کو جا کے چھو لے، اور مجال ہے رات کو دن کو مت کر لے. مجال نہیں ہے، مجال نہیں ہے. فی فلک یسبحون، ہم نے جس کے لیے جو راستہ معین کر دیا ہے، ہم نے جس کے لیے جو مدار معین کر دیا ہے، وہ اس مدار سے ہٹ نہیں سکتا. قدرنا، بھائی بہت توجہ رہے تو ساری کائنات قدرنا، ہم نے مقدر کر دیے ان کے راستے. اور اب انسان وہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دونوں راستے دکھلا دیے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھلا دیا. تو جہاں قدرنا ہے وہ کائنات ہے، جہاں ہدینا ہے وہ انسان ہے. سمجھ رہے ہو؟ قدرنا اور ہدینا کا فرق. دیکھو ذرا سا مرحلہ فکر مشکل تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ انتہائی آسان لفظوں میں اپنے سننے والوں تک اس مرحلہ فکر کو منتقل کروں. تو جہاں قدرنا ہے وہاں پوری کائنات ہے، اور جہاں ہدینا ہے وہاں انسان ہے. بھائی یہ بات تو بہت گئی نا. اچھا تو یہ فرق کیا ہے کہ سب کے لیے تقدیر معین کی، انسان کی ہدایت کی. یہ دونوں لفظ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان میں وہ کچھ اضافہ ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، اور اسی اضافے کا نام عقل ہے. پہنچ رہے ہو اس مرحلے تک پہنچ رہے ہو جس مرحلے تک تمہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں. تو اب ہدینا انسان کے لیے، قدرنا پوری کائنات کے لیے، ان کے لیے تقدیر ہے، اس کے لیے ہدایت ہے. یہ ہدایت خود بتا رہی ہے کہ اس میں کچھ وہ چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، اور اس چیز کا نام ہے عقل. تو جہاں عقل ہوگی وہاں ہدایت ہوگی. بھائی رکے رہو،
تم سے فیصلہ کرواؤں گا. اب تو وہ آیا ہے مرحلہ جہاں تم سے فیصلہ کرواؤ. جہاں عقل ہوگی وہاں ہدایت ہوگی، اور جہاں ہدایت ہوگی وہاں ہادی ہوگا. تو جب ہادی عقل کی ہدایت کے لیے آئے گا تو کیا ہادی مجنون ہوگا؟ بتاؤ. کسی نے بھائی یہ تو تاریخ نبوت پیغمبر ہے نا. میں تو تمہیں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی توجہ ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تو مجنون نہیں ہے. تو کسی نے کہا ہوگا میرے نبی کو مجنون. بھائی یہ ہے کون کہنے والا؟ اس کا مزاج کیا ہے؟ تو اپنا پیچھے چلو. جب فرعون کے دربار میں موسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو فرعون نے کہا ما ارسل علیکم لمجنون. یہ جو موسیٰ آیا ہے یہ مجنون ہے. تو نبوت پر جنون کا الزام لگانے والا جہاں بھی ہو فرعون ہے. اب تم سے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا کہ جہاں عقل ہے وہاں جنون نہیں ہے، جہاں جنون ہے وہاں عقل نہیں ہے. انسانوں کو عقل دی تو اب ہم سب کچھ عقل سے دیکھ لیں، سب کچھ عقل سے غور کر لیں. بھائی سننا خدا کی قسم، آج متمدن دنیا کا نعرہ یہی ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی تو ہم نے طے کیا ہے نا کہ ہر چیز کے لیے ایک حد معین ہے، تو پھر عقل کی بھی حد معین ہوگی. جب ہر چیز کی حد معین ہے تو پھر عقل کی بھی حد معین ہوگی نا. تو 100% عقل پر اعتبار مت کرنا. یہ تو پہلی گفتگو ہے اور سلسلے فکر کو اس مقام سے بہت آگے تک جانا ہے، لیکن آج کی حد تک میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ 100% عقل پہ اعتبار مت کرنا. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت کا نشان 216. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. ہم نے تم پر جنگ کو واجب کر دیا. ہم جانتے ہیں کہ جنگ سے تمہیں نفرت ہے. سننا خدا کی قسم. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. ہم نے، اللہ بول رہا ہے، یہ مدینے کا سورہ ہے، سورہ بقرہ، مدینے کے لوگ مخاطب ہیں. ہم نے تم پر جنگ کو واجب کر دیا اور ہم جانتے ہیں کہ تمہیں جنگ سے نفرت ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جسے تم اچھا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ بری ہو. دیکھو وحی الہی نے کیسی روشنی دکھلائی ہے عقل کو. جملہ پہنچ رہا ہے میرا. وحی الہی نے عقل کو کیسی روشنی دکھلائی. ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے تمہیں نفرت ہو وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہی تمہارے لیے بری ہو.
اللہ جانتا ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ اس سے زیادہ رسوائی رائے عامہ کی کیا ہوگی؟ کیا ذلیل کیا ہے، کیا ذلیل کیا ہے پروردگار عالم نے رائے عامہ کو کہ وحی الہی کے مقابلے پر تمہاری پسند اور ناپسند کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رائے عامہ کے چہرے سے نقاب کرے گی نہیں۔ تمہیں پسند ہو سکتا ہے کہ خراب ہو، تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اچھی ہو، تو رائے عامہ کو صحیح کر دیا پروردگار نے اور یہ بتایا کہ وحی الہی کے مقابلے پر نہ تمہاری پسند کا اعتبار ہے نہ تمہاری ناپسند کا اعتبار ہے۔ ہمیشہ وحی الہی پر نگاہ رکھو۔ اگر حدیبیہ میں قلم دے دے تو اسے مانو، اگر خیبر میں علم دے دے تو اسے مانو۔ کبھی معیار نہ بنانا، معیار عقل کے مقابلے پر معیار وحی الہی ہے۔ اب میں ایک مثال دوں گا قرآن مجید سے اور یہیں سے بات آگے بڑھ جائے گی۔ معیار وحی الہی ہے، عقل کے مقابلے میں معیار وحی الہی۔ کیا عجیب بات ہے، سنو اور اس بات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا۔ قرآن مجید نے ماں باپ تخلیق کا ذریعہ ہے، والدین انسان کی خلقت کا وسیلہ ہے، یہی سبب ہے۔ حقیقی خالق اللہ، خلقت کا وسیلہ والدین، یہی سبب ہے کہ اللہ نے والدین کا تذکرہ اپنے ساتھ کیا۔ عجیب ہے یہ مرحلہ فکر، اور اس مرحلہ فکر پر آیات سورہ بنی اسرائیل کی تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ کیا سخت حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ سننا ابھی تو میں نے تمہارے سامنے ان آیات کے اجزاء پیش نہیں کیے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ دیکھ رہے ہو دیور؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کے بات نہ کرنا والدین سے۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان سے بات کرنا پیار کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، تمہاری تخلیق کا وسیلہ ہے۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب والدین کے سامنے جاؤ انتہائی انکسار کے ساتھ اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا دو۔ کیا احترام ہے ماں باپ کا؟ یہ سورہ بنی اسرائیل، اور اب ایک آیت سورہ عنکبوت میں بھی ہے، سورہ لقمان میں بھی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر تمہارے یہ ماں باپ حکم خدا کے خلاف حکم دے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ میسج پہنچ گیا تو پھر سننا اس لیے کہ ایک دلیل تمہارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ تمہارے ماں باپ، وہ ماں باپ جن کے سامنے تم سر بلند نہیں کر سکتے، وہ ماں باپ جن کے سامنے جھکے رہو، وہ ماں باپ جن کے ساتھ احسان کرو، جن کے ساتھ میٹھی باتیں کرو، جن کے سامنے غصہ نہ کرنا، جن کو جھڑک کے بات نہ کرنا، وہ ماں باپ اگر حکم خدا کے خلاف کوئی حکم دے دے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اطاعت اس کی جو حکم دے حکم خدا کے مطابق۔ دیکھو قرآن کا ایک اصول تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اگر یہ اصول پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا
کہ میری آج کی محنت سوارت ہو گئی، ضائع ہونے سے بچ گئی. فلا تطعهما، دیکھو اگر ماں باپ حکم خدا کے خلاف تمہیں حکم دے اس کی اطاعت نہ کرنا. اطاعت اس کی واجب ہوگی جو حکم خدا کے مطابق حکم دے. تو یہاں تک میرے ساتھ آ گئے. تو اب اگر اللہ نے قرآن میں اطاعت اولو الامر کا حکم دے دیا ہے تو اولو الامر لمحہ برابر بھی حکم خدا سے نافرمانی نہیں کرے گا. مطلب پہنچ رہی ہے بس. میں نے کوشش کی کہ اپنے محترم سننے والوں تک قرآن مجید کا یہ پیغام پہنچا دوں. تو سارا مسئلہ یہ کہ اطاعت وحی الہی تھی. تو یہ پیار روک رہا ہوں تمہیں. اطاعت وحی الہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو محنت تو کرنی پڑے گی. یہی لانا تھا سارے سننے والوں کو، محنت تو کرنی پڑے گی. دیکھو تم اپنی زندگی کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہو. اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، دن بھر ملازمتیں کیا نا. اچھا بال بچوں کے لیے بیمار ہے تو فکر میں پڑے ہیں، ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، ڈاکٹر سے شروع کر رہے ہیں. کتنی محنت کر رہے ہو زندگی کے لیے. سننا کیا نازک مرحلہ فکر ہے. تو محنت کر رہے ہو اپنی دنیا کے لیے. تم نے کبھی اطاعت کے لیے محنت نہیں کی. اب جملے کو یاد رکھنا، فرق کیا ہے دنیا کی محنت میں اور اطاعت کی محنت میں. آخرت کی محنت میں اور دنیا کی محنت میں فرق کیا ہے؟ اگر دنیا کے لیے محنت کرو اس کا نام جہاد ہے، اور اگر آخرت کے لیے محنت کرو اس کا نام جہاد ہے. پہنچ گئی بات؟ میں نے سہمت دی. اگر محنت کرو دنیا کے لیے تو اس کا نام ہے جدوجہد، کہتے ہیں نا جدوجہد. اور اگر آخرت کے لیے محنت کرو اس کا نام ہے جہاد. جہاد صرف تلوار لے کر مرنے مارنے کا نام نہیں ہے، اس کا نام ہے قتال. فلسفہ جہاد دنیا والوں تک پہنچاؤ تو میرا یہ میسج پہنچ گیا کہ تلوار اٹھا کر مرنے مارنے کا نام جہاد نہیں ہے، اس کا نام ہے قتال. تو پھر اب جہاد کیا ہے؟ اگر جہاد سمجھ میں آ گیا، میرے پاس اب دامنے وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. جہاد سمجھو گے؟ پیغمبر ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. پیغمبر کے ساتھ لشکر اسلام ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے رخ کیا اس لشکر کی طرف اور کہنے لگے رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ہم جہاد اصغر تو کر چکے، اب ہمیں جہاد اکبر کرنا ہے. گھبرا گئی پوری فوج کی، یا رسول اللہ ابھی تو ہم مشرکوں سے جنگ کر کے آ رہے ہیں، کافروں سے جنگ کر کے آ رہے ہیں، کیا وہ جہاد اکبر نہیں تھا؟ کہا نہیں وہ جہاد اکبر تھا. کہا یا رسول اللہ پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا الجہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے. بھائی سمجھ گئے؟ نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. بھائی اصغر اور اکبر کا فرق سمجھو. جہاد اصغر وہ ہے جہاں دشمن کی گردن تک تمہاری تلوار جا سکتی ہے لیکن نفس تک تلوار نہیں آ سکتی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور گفتگو کو اس مرحلے پر تلخیص پا جانا ہے. تو جہاد کے معنی سمجھتے؟ حق پر قیام، حق پہ استقامت، اس کا نام ہے جہاد. اور عجیب بات یہ ہے، توجہ، عجیب بات یہ، حق پر قائم ہو جانا اس کا نام ہے جہاد.
عجیب بات یہ کہ پورے قرآن کو دیکھ لو، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا. صرف ہجرت کرنے والا صاحب فضیلت نہیں ہے جب تک جہاد نہ کرے. بس کیا دیکھو میرے عزیزوں، میرے ان جملوں کو دیکھنا اور ان جملوں کو ویریفائی کرنا قرآن مجید سے. جہاں ہجرت کا تذکرہ ہے وہی فوراً بعد جہاد کا تذکرہ ہے. یعنی ہجرت تنہا بائی کے فضیلت نہیں ہے جب تک جہاد ساتھ میں نہ ہو. تو اگر ہجرت کر لی تو ہجرت کے بعد بدر ہے، ہجرت کے بعد احد ہے، ہجرت کے بعد خندق ہے، ہجرت کے بعد خیبر ہے. اگر ہجرت کر بھی لی اور بدر میں نظر رہا ہے تو ہجرت کا بھی ثواب نہیں ملے گا. میں نے سہمت دی اپنے سننے والوں کو، لیکن اس مرحلے پر سارے سننے والوں کو روکوں گا. پہلے ہجرت پھر جہاد. اگر ہجرت ہو جہاد نہ ہو ثواب نہیں ہے. اگر ہجرت ہو جہاد نہ ہو ثواب نہیں ہے. مجھے جملہ کہنے دو کہ پوری تاریخ اسلام میں مدینے کو راویان حدیث تو مل گئے، لیکن مدینے کے میدان کو علی کے علاوہ کوئی نہیں رہا. عجیب مرحلہ ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. مجاہد ایک ملا بھائی. توجہ رہے. ہجرت کی اور ہجرت کے بعد پہلی جنگ بدر، دوسری اور وہی جنگ گنا رہا ہوں، تیسری خندق، چوتھی خیبر. بھائی عجیب بات یہ کہ بدر وہ جنگ ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ نے فرشتے بھیج کے جنگ میں بدر میں مسلمانوں کی مدد کی. آیت ہے قرآن کی، لقد نصرکم اللہ ببدر، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے. تو مسلمانوں کے ساتھ بدر کی جنگ میں فرشتے بھی لڑ رہے تھے، ہے نا؟ معلوم ہے کہ بدر میں مشرکین کے کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 70، اور ان میں سے اکیلے 35 کو علی نے قتل کیا. بھائی عجیب بات ہے. اب بدر میں 3 پارٹیاں ہیں لڑنے والی. سننا بدر میں مسلمانوں کی طرف سے 3 گروہ ہیں لڑنے والے. ایک فرشتے، دوسرے مسلمان، تیسرے علی. تو 70 مارے گئے مشرک بدر کے میدان میں، جن میں سے آدھے علی نے قتل کیے، آدھے فرشتوں نے اور فوج نے مل کے قتل کیے. بھائی میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ ارے آدھے فرشتوں نے اور فوج نے مل کے قتل کیے اور آدھے اکیلے علی نے قتل کیے. تو جب معصوم فرشتے علی کے مقابلے میں نہ آ سکے، بس بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. تب یہ میرے سامنے بہت ہی منتخب اور پڑھا لکھا مجموعہ ہے، اور اب میرے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. تمہیں جہاد تک لے آیا ہوں.
ایک آیت سورہ حج سے سنتے جاؤ اور گفتگو تمام ہو جائے. سورہ حج 22واں سورہ قرآن مجید کا. یا ایھا الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. وقت نہیں ہے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے بارے میں جہاد کرو جو حق ہے جہاد کرنے کا. بہت پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے، بہت پڑھا لکھا مجموعہ ہے. اب میں مجبور ہوں آپ کو ترقی دینے پر ایک خود کی جملہ سن دینا. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے بارے میں جو حق ہے جہاد کرنے کا. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ کے راہ میں جہاد کرو، فی سبیل اللہ جہاد کرو. تو کچھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، کچھ وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جہاد کرے. سمجھ گئے نا بات کو؟ بات کو سمجھ گئے؟ دیکھو کہ کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جہاد کر کے راستہ بنا دیں گے تو پھر دوسرے لوگ چلیں گے اس راستے میں جہاد کر دیں گے. بڑا تکلیف مرحلے پہ تھا، قرآن مجید کا بڑا ہی تکلیف مند مرحلے پہ تھا جہاں میں آج اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. دیکھو جہاد کرو اللہ کے بارے میں، اللہ کے راہ میں نہیں، اللہ کے بارے میں جو حق ہے جہاد کرنے کا. بھائی حق کے جہاد کو نہ کرے، حق کے جہاد کو نہ کرے. خیبر نے کہا علی علم لو، جاؤ جہاد کرو. علی نے علم لے لیا، مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے رکھ کر آ بھی رہا ہے یا نہیں. ایسا ہو تو حق کے جہاد کو ادا کرے. یہ سورہ حق کے جہاد یاد رکھو. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، حق کے جہاد کو ادا کرو. جہاد کرنا دشوار ہے کہ جائے کہ انسان حق کے جہاد کو ادا کرے. اور سورہ بقرہ میں آواز دی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جو حق ہے تلاوت کرنے کا. تقریر تمام ہو گئی. دیکھو وہ منزل تھی حق کے جہاد کی، یہ منزل ہے حق کے تلاوت کی. ہے کوئی دنیا کا قاری ایسا جو کہہ دے کہ میں نے اپنی قرآن میں تلاوت کا حق ادا کر دیا؟ بھائی تجھے تو قرآن کے طریقے نہیں معلوم، تجھے تو تلاوت کا طریقہ نہیں معلوم. تو حق کے تلاوت کیا ادا کرے گا؟ تو تلاوت کا حق کیسے ادا ہو؟ بھائی دیکھو حق کے تلاوت کو ادا ہونا ہے. اگر زندہ ہو تو ہو جو رسول میں تلاوت کرے، اور اگر مر جائے تو لوگ کے نظر سے تلاوت کرے. دیکھو تمہاری صدائیں بلند ہو گئی نا، اور اب تو میرے پاس دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے. بات آ گئی حسین تک. یہ ہے حسین حق کے تلاوت کو ادا کرنے والا، حق کے جہاد کو ادا کرنے والا. حسین رسول کی مسجد میں حاکم مدینہ کا قاصد آیا. فقط 2-4 جملے، آج زیادہ زحمت نہیں دوں گا. حاکم مدینہ کا قاصد آیا کہ فرزند رسول آپ کو حاکم نے بلایا ہے. کہا جاؤ یہ کہہ دو
کہ حسین عبادت سے مشہور ہے، فرصت پائے گا تو آئے گا۔ کچھ دیر میں آصف پھر آیا، کہا فرزند رسول حاکم مدینہ آپ کے انتظار میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کے پاس مسجد میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول کچھ معلوم ہے کہ یہ بار بار حاکم آپ کو کیوں بلا رہا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، یہ ہے علم امامت، مجھے معلوم ہے۔ حاکم شام کا دمشق میں انتقال ہوا، یزید اس کی جگہ پر حاکم بنا ہے، اور اس نے خط لکھا ہے حاکم مدینہ کو کہ حسین سے بیعت لے جائے۔ کہا فرزند رسول پھر آپ کا خیال کیا ہے؟ کہا دیکھوں گا۔ کہا فرزند رسول میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں مدینے سے نکل جائیں۔ کہا ابن زبیر حسین وہ نہیں ہے۔ دو جملے تمہاری سزائیں بلند ہو گئی۔ حسین وہ نہیں ہے جو رات کے اندھیرے میں صبر کر جائے۔ یہ کہہ کے گھر آئے، جوانا نے بنی ہاشم کو لیا، حاکم مدینہ کے دربار میں آئے، اس نے اٹھ کے تعظیم کی، حسین کو بٹھایا اور کہا فرزند رسول آپ کو زحمت دی، یہ نئے بادشاہ کا خط ہے۔ حسین نے خط کو پڑھا، رکھ دیا، حاکم مدینہ کو غور سے دیکھا، گھبرا کے حاکم مدینہ کہنے لگا فرزند رسول میں کیا کروں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرزند رسول میری تو خواہش یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ تاریخ نے حسین کا جواب لکھا، ان البیعۃ لا تکون سرا، یہ پوشیدہ بیعت سے فائدہ کیا ہے؟ دن ہونے دے، پھر میں دیکھوں گا کہ ہم دونوں میں خلافت کا متحد کون ہے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کے حسین اٹھے، اٹھ کے حسین نے باہر نکلنا چاہا۔ کسی نے مشورہ دیا حاکم کو کہ اگر حسین نکل گئے تو پھر قابو نہیں آئیں گے، ابھی بیعت لے لے۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین کو جلال آ گیا، کہنے لگے تیری یہ مجلس مثلی لا یبایع مثلا، یہ قیامت تک کا اصول ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کی آواز بلند ہوئی۔ سب سے پہلے بنی ہاشم میں سے جو دو جوان دربار میں داخل ہوئے ہیں ان کا نام عباس اور اکبر ہے۔ تلواریں کھینچی ہوئی ہیں۔ حسین نے عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بھیا تلوار کو نیام میں رکھے ہو۔ عباس نے سر جھکایا، تلوار نیام میں رکھی۔ باہر آئے، جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو کہا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اب سامان سفر کی تیاری کرو، بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ ادھر عباس گئے سامان سفر کی تیاری میں، ادھر حسین اپنے نانا کی قبر پہ آئے رخصت ہونے کے لیے۔ آئے، دونوں ہاتھ قبر رسول کو رکھے اور کہا السلام علیکم یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو۔ پھر کہنے لگے یا جدہ خذنی الیک، نانا آپ کے مدینے نے بہت ستایا ہے، نانا آپ مجھے اپنی قبر میں بلا لیجیے۔ روتے روتے حسین پر نیند تاری ہوئی، خواب میں دیکھا رسول آئے ہیں، سینے سے لگایا اور کہا بیٹے ابھی سے بڑی شان ہے، ابھی تو تجھے کربلا جانا ہے۔ بس آخری جملہ سنو، آنکھیں کھلی حسین کی، اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہہ کے قبر رسول کو خدا حافظ کیا اور اب قدم جمع کیا ہے بھائی کی قبر مطہر پر۔ کہا بھیا حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ راوی کہتا ہے کہ میں حسین کے جانے کو دیکھ رہا تھا، جب نانا کی قبر میں گئے تو قدم جمع کے گئے، جب بھائی کی قبر میں گئے تو قدم
قدم جما کے گئے اور جب ماں کے روزے کی طرف چلے تو بیٹھے دوڑے جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. السلام علیکم یا اماں.